اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل آپ کی خدمت میں ہم نے اپنے چینل بلینڈ آف ہسٹری سے چیف جسٹس یحییٰ بن اقسم کا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہونے والا مناظرہ پیش کیا تھا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب دمۃ الثاقبہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ہندی طبیب کے ساتھ کیا گیا مکالمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کتاب الدمۃ الثاقبہ سے ماخوذ ایک مکالمہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام اور ایک ہندی طبیب کے مابین ہوا، اس میں زبان امامت سے خلقت انسانی کے نایاب اسرار و رموز منظر عام پر آئے۔ طبیب ہندی سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو رسمی گفتگو کے بعد آپ نے طبیب ہندی سے سوال کیا کہ طب کا عالم میں تم سے زیادہ ہوں یا تم مجھ سے زیادہ ہو؟ اس نے عرض کیا کہ اس فن میں مجھے دسترس زیادہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے انسان کی وضع و ساخت کے علل و مصالح کے متعلق اس طبیب سے 19 سوالات کیے، جن کے جواب دینے سے وہ قاصر رہا۔ ان سوالات کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، سر کے اندر چھوٹے چھوٹے گوشے کیوں موجود ہیں، یعنی کھوپڑی کی ہڈی ہموار کیوں نہیں؟ نمبر 2، سر کے اوپر بال کیوں ہیں؟ نمبر 3، پیشانی بالوں سے خالی کیوں ہے؟ نمبر 4، پیشانی پر خطوط یعنی پیشانی کے اوپر بل کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ نمبر 5، ابرو آنکھوں کے اوپر کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ نمبر 6، آنکھوں کی وضع بادامی نمونے پر کیوں ہے، یعنی درمیان میں سے موٹی اور کنارے باریک کیوں ہیں؟ نمبر 7، ناک کو آنکھوں کے درمیان کیوں رکھا گیا ہے؟ نمبر 8، ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ نمبر 9، ہونٹ اور مونچھیں منہ کے اوپر کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ نمبر 10، دانتوں کی تیزی، داڑھوں کی چوڑائی اور نابوں کی لمبائی کس لیے ہے؟ نمبر 11، مردوں کے داڑھی کیوں ہے؟ نمبر 12، ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہیں؟ نمبر 13، ناخنوں اور بالوں کے اندر زندگی کیوں نہیں؟ نمبر 14، دل کی شکل صنوبری کیوں ہے؟ نمبر 15، پھیپھڑا 2 حصوں میں منقسم کیوں ہے؟ نمبر 16، جگر محدب کیوں ہے، یعنی اس کے کنارے باریک اور درمیان میں سے موٹا کیوں؟ 17، گردہ لوبیے کی شکل کا کیوں ہے؟ 18، گھٹنے پیچھے کو کیوں مڑتے ہیں؟ 19، قدم درمیان میں سے اوپر کو کیوں اٹھا ہوا ہے، یعنی انسانی پیر درمیان میں سے اوپر کو کیوں اٹھا ہوا ہے؟ ان سوالات میں سے ہر ایک کے جواب میں طبیب ہندی یہی کہتا رہا کہ حضور مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے۔ آخرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو نہیں جانتا تو ان کے جوابات میں تجھے بتاؤں؟ اس نے عرض کیا، حضور آپ بیان فرمائیں۔ تو آپ نے ہر سوال کا جواب اسی ترتیب سے دیا۔ نمبر 1، کھوپڑی اگر اندر سے ہموار ہوتی تو سر درد کا جلدی اثر ہوتا۔ اس کے اندر کے گوشے سر درد کو دور رکھتے ہیں۔ نمبر 2، سر کے بال اس لیے ہیں کہ تیل یا دیگر روغن کی مالش کا اثر اس کے مساموں یعنی ہیئر فالیکلز کے ذریعے اندر پہنچ سکے اور بخارات دماغیہ انہی مسامات کے ذریعے سے باہر نکل سکیں، نیز ٹھنڈک یا گرمی کے اثرات حسب ضرورت اندر جذب ہو سکے۔ نمبر 3، پیشانی کو بالوں سے اس لیے خالی رکھا گیا ہے کہ آنکھیں اچھی طرح روشنی حاصل کر سکیں۔ نمبر 4، پیشانی پر خطوط و بل اور شکن اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ گرمی کا پسینہ سیدھا آنکھوں میں نہ چلا جائے بلکہ ان شکنوں میں رک جائے تاکہ ہاتھ کی مدد سے ان کو وہاں سے صاف کر دیا جائے۔ جس طرح زمین میں زیادہ پانی کو دور کرنے کے لیے نالے یا نہریں کھودی جاتی۔ نمبر 5، ابروؤں کو آنکھوں کے اوپر اس لیے قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 5، ابروؤں کو آنکھوں کے اوپر اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ دھوپ کو روکے رکھیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دھوپ کی شدت کو آنکھوں سے کم کرنے کے لیے بعض اوقات انسان اپنے ہاتھ سے بھی مدد لیتا ہے؟ نمبر 6، ناک کو آنکھوں کے درمیان اس لیے رکھا گیا تاکہ آنکھوں کی طرف آنے والی روشنی برابر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر آنکھوں میں پہنچے۔ نمبر 7، آنکھ کو بادامی شکل اس لیے دی گئی ہے کہ بصورت بیماری بذریعہ سلائی وغیرہ کے اس میں دوا ڈالنا آسان ہو اور اس کے ہر 2 گوشوں سے مادہ غلیظہ خارج ہوتا رہے، ورنہ اگر مستطیل یا مربع صورت کی ہوتی تو یہ مصلحت ختم ہو جاتی، نہ دوائی ڈالنے میں سہولت رہتی اور نہ آنکھوں کے فاسد مادوں کا خروج آسانی سے ہو سکتا۔ نمبر 8، ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے ہیں کہ ناک سے فاسد مادہ آسانی سے خارج ہو سکے اور خوشبو سہولت کے ساتھ دماغ کی طرف جا سکے۔ اگر سوراخ اوپر کی طرف ہوتے
تو نہ فاضل مادے آسانی سے خارج ہو سکتے تھے اور نہ خوشبو دماغ میں آسانی سے پہنچ سکتی۔ نمبر 9، ہونٹ اور مونچھیں منہ کے اوپر اس لیے قرار دی گئی ہیں کہ دماغ سے خارج شدہ فاسد مادہ منہ کے اندر نہ جائے اور منہ کو گندا نہ کرے۔ نمبر 10، داڑھی مردوں کے لیے پیدا کی تاکہ عورتوں اور مردوں میں پہچان اور امتیاز رہے۔ نمبر 11، دانت اس لیے تیز کر دیے گئے ہیں تاکہ سخت غذا کے کاٹنے میں سہولت ہو، اور داڑھوں کا چپٹا اور چوڑا ہونا چبانے کی سہولت کے لیے ہے، اور نابوں کا بلند ہونا، نابیں یعنی نوکیلے دانت کا بلند ہونا دانتوں اور داڑھوں کے درمیان ربط کی مضبوطی کے لیے ہے۔ جس طرح لمبی دیواروں کے درمیان مینارے رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ دیوار زیادہ مضبوط، یعنی اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دیوار کے درمیان جس طرح ہم سپورٹنگ کالمز دیتے ہیں، اس طرح دانتوں اور داڑھوں کے درمیان نوکیلے دانتوں کے کالم ہیں۔ نمبر 12، تھیلیاں بالوں سے اس لیے خالی ہیں کہ قوت لامسہ صحیح کام کر سکے، یعنی کسی چیز کو چھو کر محسوس کرنے کی قوت درست طریقے سے کام کر سکے۔ اگر بال ہوتے تو انسان کے ہاتھ کی سینسٹیوٹی اس طرح کی نہیں ہو سکتی تھی جیسے اب ہے۔ نمبر 13، ناک اور بال بڑھ جانے کے بعد بدنما لگتے ہیں، لہٰذا ان کو کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بس ان کو زندگی اس لیے نہیں دی گئی تاکہ کاٹنے میں تکلیف نہ ہو۔ میڈیکل کی اگر ٹرمینالوجی میں دیکھا جائے تو ناخن اور بال بڑھ جانے کے بعد بدنما لگتے ہیں، لہٰذا ان کو کاٹنے کی ضرورت پڑتی۔ نمبر 14، دل کو صنوبری شکل کا اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ الٹا رکھا ہوا ہے اور اس کا باریک کنارہ پھیپھڑے کے اندر داخل کر دیا گیا ہے تاکہ پھیپھڑے سے تازہ ہوا یعنی آکسیجن سے اس کو ٹھنڈک پہنچتی رہے اور دماغ کی حرارت اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ نمبر 15، پھیپھڑے کو 2 حصوں میں منقسم کیا گیا ہے تاکہ ہوا کی آمد و رفت سے بآسانی حرکت کر سکے۔ نمبر 16، جگر کو مہذب یعنی درمیان کا حصہ موٹا اور کنارے باریک اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اوپر سے معدہ کے بوجھ پڑنے سے اس کے بخارات آسانی سے اتر سکے۔ نمبر 17، گردے کو لوبیے کی شکل اس لیے دی گئی ہے کہ مادہ منویہ کے گرنے کی جگہ ہے، منی اس پر قطرہ قطرہ ہو کر گرتی ہے۔ اگر یہ مربع یا گول شکل کا ہوتا تو قطرات منی کو ترتیب وار قطرہ قطرہ آگے نہ بھیج سکتا بلکہ یکجا اور اکٹھا کر دیتا، اور وہ لطف جو حاصل ہوتا ہے اس صورت میں حاصل نہ ہو سکتا، کیونکہ جب منی صلب سے گردوں پر گرتی ہے تو یہ متواتر سکڑتے اور پھیلتے رہتے ہیں، پس اپنے پھیلاؤ سے باہر آنے والے قطروں کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ 18، گھٹنوں کا موڑ پیچھے اس لیے ہے کہ اس کا الٹ ہوتا تو انسان آگے کی طرف گرتا اور آگے کی طرف چلا نہ جا سکتا بلکہ انسان منہ کے بل گر پڑتا۔ نمبر 9، پاؤں کے تلوے درمیان سے اس لیے اوپر کو اٹھے ہوتے ہیں کہ جب کوئی چیز زمین پر متوازی طور پر پڑ سکتی ہو تو اس کا زمین پر رکھنا اور اٹھانا مشکل ہوا کرتا ہے۔ طبیب ہندی نے جب امام عالی مقام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان سے یہ تفصیل سنی تو فوراً کلمہ توحید و رسالت زبان پر جاری اور آپ کے امام برحق ہونے کا اعتراف۔ ناظرین و سامعین، تو یہ تھا آج تک کا ہمارا ویڈیو، اور اس میں ہم نے آپ کو پیش کیا کہ کس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے طبیب ہندی سے میڈیکل اور طب کے سوالات کیے جن سے طبیب ہندی بالکل آشنا نہ تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر۔